کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ خاص کلر کی نمبر پلیٹ جو ہے وہ الاؤ کی جاتی ہے پاکستان میں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ایک ایسا ضلع بھی ہے جو کہ 1955 سے پہلے ایک بہت بڑی ریاست تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہاولپور کے جو نواب ہیں ان کو پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے خاص پروٹوکول کیوں دیا جاتا ہے؟ ان کی زندگی ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی آزاد ریاست کے بادشاہ کی ہوتی ہے، اور وہی سٹیٹس ان کو یہاں پر ملتا ہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے ذیشان حسین اور آج ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کے ضلع بہاولپور کی، جو کہ 1955 سے پہلے ایک بہت بڑی ریاست تصور کیا جاتا تھا، اور پھر 1955 کے بعد پاکستان میں یہ ریاست مرج کر دی گئی، اور جو ہے اس میں مختلف اضلاع نکالے گئے، جس میں سے ضلع بہاول نگر، بہاولپور اور رحیم یار خان شامل ہیں۔ ان تمام اضلاع کو ملا کر ایک مکمل ریاست تھی جس کے ایک نواب تھے، نواب بہاولپور۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے جو ڈیٹا دیا ہے بہاولپور کی ہسٹری کا، نواب صادق محمد خان تھے جنہوں نے 1727 میں جو ہے وہ اس ریاست کی بنیاد رکھی، اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، انہی کے خاندان سے ہیں۔ لیکن اس ریاست کو لے کر کافی ساری ڈیبیٹس ہوتی ہیں۔ آج ہم آپ کو فیکٹس اور ریسرچ کے ساتھ بتائیں گے کہ بیسیکلی یہ اتنی بڑی ریاست جو تھی مسلمانوں کی، وہ کیسے وجود میں آئی، اور اس کے بعد کیسے انہوں نے انگریزوں کی حکومت میں جو کہ برصغیر میں تھی اس کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا، اس کا ساتھ دیا، اور بعد میں انگریز بھی ان کو ایک خاص پروٹوکول کیوں دیتے تھے۔ اور جب پاکستان وجود میں آیا تو پاکستان کے 3 ماہ بعد یہ جو ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ملنے کا اعلان کیا، اور اس کے بھی 10 سال بعد جو ہے انہوں نے مرج کیا پاکستان کے ساتھ۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں، ویسے تو کافی ساری بکس جو ہیں وہ بہاولپور کی ہسٹری پہ لکھی جا چکی ہیں، لیکن جو سب سے مشہور بک ہے جس کا نام ہے تاجداران ریاست بہاولپور، اور جس کے مصنف ہیں محمد حفیظ الرحمان حفیظ بہاولپوری، انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ نواب صادق محمد خان نے 1440 ہجری اور 1727 عیسوی میں اس کی جو بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد اس کے بڑے بیٹے کا نام بہاول خان تھا۔ بہاول خان نے بھی آ کر آس پاس کے کافی علاقے کو جو ہے وہ فتح کیا، جس میں ملتان بھی آتا ہے اور بھی کافی سارا علاقہ آتا ہے، اور اس فتح کرنے کے بعد اس علاقے کا نام رکھ دیا بہاولپور۔ اپنے نام کے اوپر انہوں نے اس علاقے کا نام رکھا، جو کہ آج تک اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس ایریا میں جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ آ گئی، لیکن نواب محمد بہاول خان نے 1833 میں جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ اپنا الائنس اس کو سائن کیا، پھر بھی اپنی ایک علیحدہ ریاست کو شمار کرتے ہوئے۔ ان کو انگریز حکومت کی طرف سے خاص پروٹوکول اس لیے بھی دیا جاتا تھا کیونکہ ورلڈ وار 2 میں انہوں نے جو ہے وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر برٹش امپائر کی کافی زیادہ مدد کی تھی، اور خود بھی اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ نہ کہ خود اس جنگ میں شریک ہوئے، بلکہ اپنی تمام تر فوج کو بھی انگریزوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا، جو کہ برٹش امپائر کو برصغیر پر قابض رہنے کے لیے مددگار ثابت ہوئی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو ایک خاص پروٹوکول دیتے تھے، اور شروع سے ان کو شاہی خاندان تصور کیا جاتا تھا۔ اگر اس ریاست کی اکانومی کی بات کی جائے تو شروع سے لے کر آج تک، جب سے یہ مرج ہوئی ہے 1955 میں آگے پاکستان میں، تو اس کا جو سٹیٹس ہے وہ ٹریڈ سرپلس میں ہی رہا ہے، یعنی کہ اس کی کمائی جو ہے وہ اس کے خرچوں سے ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ اور نواب بہاولپور جو ہے یہ انتہائی امیر آدمی تھے، ان کا جو شمار ہے وہ برصغیر کے انتہائی امیر ترین گھرانوں میں کیا جاتا تھا، جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن برٹش گورنمنٹ کے ساتھ الائنس کرنے کے بعد آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، اور یہ جو ہے وہ اپنی سٹیٹس کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وقت آ گیا ہندوستان کی تقسیم کا۔ 14 اگست 1947 کو جو ہے وہ پاکستان آزاد ہو گیا، پاکستان ایک علیحدہ ریاست بن گئی، لیکن بہاولپور کی ریاست کا فیصلہ نہیں کیا گیا، کیونکہ نواب بہاولپور جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار تھے، ایسا کہا جاتا ہے۔ اور اس کے فوری 1 ماہ بعد 3 اکتوبر 1947 کو جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ ہم ایک علیحدہ ریاست ہی شمار کیے جائیں گے، ہماری ایک علیحدہ اسٹیٹ ہے۔ پاکستان میں شامل ہونے کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ قائد اعظم کے کافی اچھے دوست تھے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں انہوں نے کافی زیادہ احسان بھی کیا ہے۔ بات اگر ہجرت کی ہو رہی ہو تو یہاں سے جو سکھ وہاں پر ہجرت کر کے گئے تھے، ان کو انہوں نے ٹرینیں بھی فراہم کی، اور اس وقت کافی زیادہ سہولیات جو مہاجرین دوسری طرف سے آئے تھے نواب بہاولپور نے ان کو دی۔ تو یہی وجہ تھی کہ نواب بہاولپور نے پاکستان کو پنجاب یونیورسٹی ہے جو لاہور کی، وہ زمین بھی انہوں نے گفٹ کی تھی، اور اس کے علاوہ جو ایچ کالج کی مسجد ہے وہ بھی انہوں نے بنوا کر دی تھی۔ لیکن جو ریاست تھی، ریاست بہاولپور، وہ ایک علیحدہ ریاست تصور کی جاتی تھی۔ علیحدہ ریاست کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ علیحدہ گورننس ہوگی، اور انہی کا جو ہے وہ راج ہوگا۔ آپ ان کی معیشت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کی معیشت کے 1947 کے بعد بھی وہاں پر جو ہے وہ سونے کا سکہ 1 روپے کا چلتا تھا۔ آپ یہ جو ہے وہ سکرین پر اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت 1955 کے بعد جو ہے وہ اس ریاست کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مرج کر دیا گیا،
اور پنجاب کا علیحدہ صوبہ جو ہے وہ اس کا تصور کیا جاتا ہے جس کا نام بہاولپور ہے۔ آج بھی اس کو نوابوں کا شہر کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے میں یہ بات طے پائی گئی کہ ایک تو پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ دے گی، آفیشلی طور پر ہمیں نواب کہا جائے گا چاہے پاکستان کے اندر ہو یا باہر۔ دوسرا یہ کہ جو نواب و بہاولپور ہیں ان کی سیلری مقرر کی جائے گی جو کہ اس وقت 32 لاکھ روپیہ تھی سالانہ۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں خاص جو ہے ریڈ کلر کی نمبر پلیٹس جو ہیں وہ استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور اس کے علاوہ ہمیں شاہی پروٹوکول بھی دیا جائے گا، اور ہمیں پرنسلی فیملی جو ہے وہی تصور کیا جائے گا، یعنی کہ شہزادوں کی فیملی کا سٹیٹس دیا جائے گا۔ تو یہ سب وجہ تھی جو کہ آج بھی ان کو نواب تصور کیا جاتا ہے، اور آج بھی وہ پاکستان کی ایک مضبوط شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ بہاولپور کی ہسٹری کیا تھی، اور کیسے یہ اتنی دیر تک ایک آزاد ریاست تھی، اور اس کے بعد یہ پاکستان کے ساتھ کیسے مرج ہو گئے، اور کیسے اب صوبہ بہاولپور کا جو وجود ہے وہ تشکیل میں آیا۔ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔